ان مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں۔ ایک طرف تو پارلیمان کے اندر پاکستان تحریک انصاف مزید سکڑ گئی ہے، اور دوسرا اب تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن اگر انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے تحریک انصاف کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو، تو اس سے فارورڈ بلاک بننے کا، مزید تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ پہلے ہی تحریک انصاف کے اندر کافی زیادہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں پارٹی کا فیصلہ کیا ہوگا، حکمت عملی کیا ہوگی، آگے کیسے بڑھنا ہے، اور خدشات کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور ہونا کیا چاہیے پی ٹی آئی کے اندر اس بحرانی کیفیت کے اندر سیاسی سپیس لینے کے لیے بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رکن قومی اسمبلی شیر حسن مرور صاحب۔ بہت شکریہ مرور صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد تحریک انصاف کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے سوموار کو یعنی کل فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حیثیت کیا ہوگی، ان کے جو ارکان ہیں انہیں آیا ایس آئی سی یعنی سنی اتحاد کونسل کا رکن ڈکلیئر کیا جائے جن لوگوں نے ڈکلیریشن جمع کروائے تھے، یا وہ سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، کے پی کے اندر بھی، سینٹر کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی، باقی صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو، یہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہو جائیں گے سارے، یا سنی اتحاد کونسل کا رکن کم از کم انہیں رکھا جائے گا؟ جو تحریک انصاف کا بھی اب فوکس یہ ہے کہ کم از کم ہمیں ایس آئی سی کی آئیڈینٹی ہی دے دیں، جو انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ ان کے بندے نہ ٹوٹ جائیں۔ بہت شکریہ۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں ایس آئی سی کے وجود کو تو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، تو لہٰذا الیکشن کمیشن جو پہلے سے ہی اسٹائل ہے اور جنہوں نے آج تک ایس آئی سی کے نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے، تمام ممبران اسمبلی کا جنہوں نے ایس آئی سی مجھ سمیت، تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ممبران نیشنل اسمبلی ہیں ان کو ایس آئی سی کے رکن ڈکلیئر کریں گے، اور اگر نہیں ڈکلیئر کریں گے، آزاد حیثیت میں رکھیں گے، تو واقعی اس سے جو ہے مزید فارورڈ بلاک کے لیے یا ڈیفیکشن کے لیے جو ہے راستہ ہموار ہوگا۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہی انہیں رکھا جائے گا، آزاد رکن ہی ڈکلیئر ہو جائے گا؟ تمام ادارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جو ہیں اناد رکھتے ہیں۔ تو یہ تو مخصوص نشستوں سے زیادہ بڑا تحریک انصاف کے لیے دھچکا ہوگا اگر انہیں کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ریکگنائز اگر نہیں کیا جاتا، انہیں اگر آزاد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، پھر تو بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی پارٹی کے اندر۔ پہلے ہی جو ہے وہ فارورڈ بلاک کے لیے بہت لوگ تیار بیٹھے تھے آپ ہی کے بقول۔ ہاں، لیکن آج اب وقت آ گیا ہے کہ ایک بات میں کر ہی لوں، یہ فیصلہ کیوں ہوا؟ اور گرچہ پورے پاکستان کو اور تمام عدالتوں کو علم تھا کہ یہ ممبران اسمبلی پی ٹی آئی کے تھے جو منتخب ہوئے تھے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی، اور اسی کا ادراک کیا 26 جولائی کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ڈکلیئر کیے۔ لیکن جن چیزوں کو جواز بنایا گیا ہے ہمیں یہ ریزرو سیٹیں ڈکلائن کرنے کے لیے، وہ جواز جو ہیں کس نے فراہم کیا ہے؟ پی ٹی آئی کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ وہ جواز جو ہیں دو لوگوں نے فراہم کیا ہے۔ کون سے دو لوگ؟ دو افراد ہیں۔ دیکھیے، فیصلہ ہو گیا تھا، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، اسد قیصر صاحب لیڈ کر رہے تھے ہمیں، اور بیرسٹر گور صاحب تھے۔ خان نے بنائی تھی کہ یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے کہ ہم جو ہیں یہ فیصلہ ہو گیا تھا، ہم نے باقاعدہ تحریری معاہدہ کر لیا تھا، سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ بھی کر لی تھی مولانا شرائن صاحب کی پارٹی کے ساتھ، اور مولانا شرائن صاحب پہ بہت زیادہ پریشر بھی آیا تھا، لیکن اس نے نہ کہا تھا۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم نے شرائن صاحب کے نشان کے تحت الیکشن لڑنا ہے، لیکن آج تک اس پہ کبھی نہ احتساب ہوا ہے، نہ کسی نے پوچھا ہے کہ دو لوگوں نے جناب عالی ہم سب کو بائی پاس کیا اور شیرانی صاحب کو چھوڑ دیا۔ شیرانی صاحب کو کبھی کسی صحافی کو پوچھنا بھی چاہیے، یا پھر ان کے پارٹی کے ہیں ہمارے دیر شیرانی صاحب کی بات ہوئی تھی، 3 آپشن سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس آیا، وہ شیرانی صاحب کی پارٹی کو جوائن کر لیں، یا جو ہے دوسرا تھا مجلس وحدت المسلمین تھی، تیسرا تھا سنی اتحاد کونسل کا آپشن تھا۔ نہیں، اس میں کوئی آپشن نہیں جو تھا۔ پارٹی کے اندر جو ایک ڈسکشن تھی، میں اس ڈسکشن کی بات کر رہا ہوں، ہم بھی رپورٹ کر رہے تھے۔ یہ وحدت المسلمین وغیرہ یہ تو الیکشن کے بعد کی الیکشن کے بعد کی، میں تو الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا خان صاحب نے، اور اس نے ہمیں اپروول دے دی تھی، اور ہم نے ایگریمنٹ ایک دوسرے کو سینڈ کیا تھا، یہ سیٹ وائز، یعنی کون سی سیٹ پہ کس کو مطلب ان کو ایکوموڈیٹ کرنا تھا۔ مولانا شریف صاحب کی پارٹی میں بلوچستان میں اور کے پی میں چند سیٹیں، یہ سب فیصلہ ہو گئے تھے۔ کس کس نے سکٹل کیا، پلان کیسے سکٹل کیا، کیوں کیا؟
یہ پلان ہوا یہ کہ فیصلہ ہو گیا، ہم خان صاحب کے پاس تحریری معاہدہ جو ہے لے کر گئے، خان صاحب نے اوکے کر دیا. اچانک اگلے دن دو لوگوں نے یہ پورے پروسیس کو ہائی جیک کر لیا، اور انہوں کون نے سے دو لوگ تھے جو پہنچے وہاں پہ؟ پہنچے نہیں تھے خان صاحب کے پاس جا کے انہوں نے خان کیا؟ صاحب نہیں، دیکھیں خان صاحب نے ایگری نہیں کیا تھا. اس سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ بھائی ہم نے بیٹسمین کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. تو بیٹسمین سے معاہدہ جو ہے الیکشن سے 2 ایام قبل ہوا، اور جس دن وہ بیٹسمین بیک آؤٹ کر گیا آخری ٹائم پہ. ہاں جی وہ بیک آؤٹ کر گیا تھا آخری ٹائم پہ. نہیں، اب بیٹسمین پہ لانے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی ایک ایسے آدمی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا جن کو آپ جانتے ہی نہیں تھے، جن کی کریڈینشیلز کا آپ کو علم نہیں تھا، جن کی آپ کو قوت مزاحمت کا علم نہیں تھا، آپ سرے سے جانتے ہی نہیں تھے، اور آپ نے مولانا شیرانی جیسے آدمی کو چھوڑا کیوں؟ اصل سوال یہ ہے کس کا فیصلہ تھا یہ؟ کس کا فیصلہ تھا کہ شیرانی صاحب کو چھوڑ کر بیٹسمین کے ساتھ دیکھیں جو دو لوگ سامنے آئے، بیٹسمین کو لانے والا جو تھا وہ شمیم نقوی صاحب تھے، فردوس شمیم نقوی. ہاں، اور یہ سارا کام کرانے والا جو ہے شبلی فراز صاحب تھے. اچھا، ان دو نے جو ہیں، اب اگر یہ فیصلہ کبھی ان کو بتانا بھی چاہیے نا، کیونکہ یہ بیٹسمین کے مولانا شیرانی صاحب کے ساتھ ہم رہے تھے، آج تک ہماری ریزرو سیٹوں کو کچھ نہ ہوتا. کیوں ہم نے مطلب ایسا کیا؟ کوئی اس کیوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. کس نے کہا بیٹسمین کے پاس جائیں؟ اور بعض ایسے فیصلے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ انٹرا پارٹی الیکشن، جس کے نتیجے میں ہم سے بیٹ کا نشان گیا. اب وہ بیٹ کے لیے قاضی فائدی تھا جیسے بدنیت نے تو جواز ڈھونڈنا تھا، لیکن ہم نے بھی تو ان حالات میں کوئی جواز تو نہیں دینا تھا. صحیح ہے. 8 لاکھ رجسٹرڈ ووٹوں میں جب 800 لوگوں سے آپ کی کابینہ بنے گی، 800 ووٹوں سے، ایسا ہی ہے. تو پھر تو جواز تو آپ خود بنا کے دے رہے ہیں. اس وقت بھی میں نے کہا تھا خان صاحب کو، میں نے کہا ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ صحیح ہے. بہرحال یہ چند ایسی باتیں ہیں کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام میٹیریل فیصلے ہیں، وہ تمام فیصلے وہی کروائے گئے جنہوں نے اخیر میں جا کے منجی ٹھوک دی پارٹی کی. صحیح ہے. اور یہ بالکل وہ سوچ تھی اس دور میں، یہ سوچ تھی کہ جی نشان آپ بھی انہیں مارجن دیں گے کہ ان کی جو ہے وہ ارادہ غلط نہیں تھا، بدنیتی نہیں تھی، بلکہ ان کی غلط پولیٹیکل ریڈنگ کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے کیا گیا؟ یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے ساتھ جو ہیں انتہائی زیادتی کی ہے ان دو افراد نے. یہ بالکل کوئی جواز نہیں تھا. آخر کیوں؟ اس کیوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. چلے وہ تو اب ہو گیا. اب آگے کے حوالے سے بتائیں کہ ظاہر ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اگر انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، جس طرح سے کے پی میں آپ کی حکومت ہے، 93 آپ کے وہاں پہ ارکان ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی اگر ہو جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں، تو پھر تو گنڈا پور صاحب کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. 52 پہ آلریڈی جو ہے پوزیشن پہنچ چکی ہے، وہ پہنچ جائے گی. اور کتنا رجسٹ کرے گی آپ کے اسپیکر کے پی اسمبلی ان کا حلف نہ لینے سے، جو کہ ریزرو سیٹ سے آئیں گے باقی پارٹیوں کی طرف سے. تو 52 پہ پہنچ جاتے ہیں، 73 پہ حکومت تبدیل ہوتی ہے، تو 21 کا فرق رہ گیا. 21 کا فارورڈ بلاک بنانا کون سا مشکل ہے؟ میرا خیال ہے نشان لے لیا، حکومت لے لی، مینڈیٹ لے لیا، یہ سارے پھر ضمنی میں سارے سیٹیں لے لی، مارا پیٹا. اس کے بعد ہم اتنا کھو چکے ہیں کہ کے پی کی حکومت کھونا یا نہ کھونا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے.